راز حیات۔ حیات نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اسے اپنی بقا کے لیے بے شمار جتن کرنا پڑتے۔ اس کے بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے جس سے دال دلیا چل رہا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے بابا سے لڑتی رہتی۔ غربت کون سی بیوی برداشت کرتی ہے۔ حیات کی ماں پڑھی لکھی نہیں تھی اور عمارت سے بہت جلد مرعوب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دور پار کے اپنے ایک امیر رشتہ دار سے رابطے میں تھی اور چاہتی تھی کہ حیات اس کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری میں کام کرے تاکہ ان کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ امیر علی ایک آدھ بار ان کے گھر آیا بھی تھا اور حیات کی ماں کو کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا۔ حیات نے سرکاری اسکول سے 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور محنت مزدوری کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کر پاتی۔ غربت کی آنکھوں میں جنم لینے والے خواب بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ کچھ غریب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواب دیکھنا تو دور کی بات اپنی آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غربت کا سہارا خواب ہی تو ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر آنکھوں سمیت نوچ لیے جاتے ہیں۔ حیات کی خاص بات اس کی پرکشش آنکھیں تھی جس میں اس نے خواب اگر سجائے تھے تو وہ اس کے بہن بھائیوں کی خوشیوں کے تھے۔ یہی خواب اسے امیر علی کی فیکٹری میں لے گئے۔ حیات کی ماں بہت خوش تھی۔ انسان کتنا جلد باز ہے، خوش بھی بہت جلد ہو جاتا ہے اور مایوس ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ خوش تو امیر علی بھی بہت تھا کہ اس کی کزن اس کی فیکٹری میں کام کرنے آ گئی تھی۔ حیات اس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ اسے وقتاً فوقتاً اپنے دفتر میں بلا لیتا اور باتیں کرنے لگتا۔ امیر علی نے ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کی کمزوری کا پتہ چلا لیا تھا۔ وہ اس کے بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا اور ہر ماہ کچھ مخصوص رقم ان کے لیے تنخواہ کے علاوہ حیات کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ امیر علی آہستہ آہستہ حیات کا اعتماد جیت رہا تھا۔ اعتبار انسانوں پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ہی اندر سے درندہ صفت ہو تو یہ اعتبار کسی وقت بھی ایسا مہلک وار کرتا ہے کہ اپنے شکار کو زندہ لاش بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اندھا اعتبار کبھی مت کرنا، یہ سوئے ہوئے ناگ کی طرح ہے، کیا خبر کب جاگ جائے۔ امیر علی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حیات کو ایک دن آفس میں بلایا اور کہنے لگا، حیات ایک بات کروں؟ حیات امیر علی کی دل سے بہت عزت کرتی تھی۔ آخر وہ اس کے خاندان کے لیے ایک نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔ حیات بولی، جی سر، ضرور۔ امیر علی نے پہلا پتا پھینکا، سنو حیات، تم مجھے امیر کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ حیات نے اس کی بات کاٹی، لیکن سر میں یہاں۔ امیر علی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ لیکن کچھ نہیں حیات، تم میری کزن ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں تمہارا حق ملے۔ تم یہاں میرے ساتھ بیٹھو، میرے دفتر میں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہاں آپ اور کہاں ہم، اور آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ کیسے سوچ سکتی ہوں میں؟ مجھے ہماری اوقات کا پتہ ہے۔ میں ایسے خواب نہیں دیکھتی جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ حیات کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے اپنے لیے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھتی؟ جب وہ گھر لوٹتی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان سب کو وہ چیزیں بانٹتی جو ان کے لیے لایا کرتی تھی، اور پھر ان سب کی آنکھوں میں جو خوشی جگمگا اٹھتی، وہی خوشی ہمیشہ دیکھنا حیات کا خواب تھا۔ وہ اس خواب کی تعبیر چاہتی تھی۔ حیات خیالوں کی نگری سے واپس آ گئی۔ امیر علی اس سے مخاطب تھا، حیات سنو، جی میں چاہتا ہوں تم سب بھی اچھی زندگی بسر کرو، تمہارے بہن بھائی بھی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے، تمہارے بابا کا علاج بھی اچھے سے ہو تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ حیات کے بابا پر فالج گرا تھا اور وہ چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر تھے۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ ان کا ٹھیلا بک گیا تھا۔ حیات سسکنے لگی۔ امیر علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیات کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لمس بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، جو جانتے ہیں وہ اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ لمس صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنوں کو بھی جب اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ پھر اسے باہر تلاش کرتے ہیں، اور جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حیات نے ہمیشہ اپنوں کو محبت دی تھی، لیکن وہ خود ہمیشہ پیاسی رہی تھی۔
امیر علی پہلا شخص تھا جس نے اسے چھوا تھا۔ وہ لمس کا پہلا تجربہ ایک لڑکی کے حواس معطل کر دیتا ہے۔ جذبات کی مٹی میں گھندی ہوئی لڑکیاں ایک لمحے کے لیے خود کو بھول جاتی ہیں۔ شکاری اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ امیر علی مزید اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک مخصوص پرفیوم استعمال کرتا تھا جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حیات نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دور سرک گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ امیر علی اس کی کیفیت بھانپ کر اپنی آفس کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیات کے نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔